गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उर्दू सफ़र में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। चलें, अब हम आपको जो हमने आपको चारपाई सबक पढ़ाया था उसकी आज तशरीह कराते हैं और थोड़े से अल्फाज मायनी कर लेते हैं ताकि आपको अपने अल्फाज में लिखने में आसानी हो। ठीक है, इबारत जो लिखी हुई है उसे चेंज करना होता है तशरीह में। चारपाई किसने लिखा है? प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी। और ये आपका सबक नंबर 5 है। किताब है उर्दू की नई किताब 10वीं जमात के लिए। ये एक इंशाइया है। इंशाइया मतलब मज़ाहिया तहरीर। अल्फाज मानी: ओढ़ना बिछोना, ज़रूरत बन जाना, आखरत आखिरी सफ़र, एतमाद यकीन, फ़िक्र सुखन करना, मसरूफ़ होना, शेर कहना। आसामी: नौकरी, बोलो बराज, पेशाब पखाना, आश जौ, जौ का जोश दिया हुआ पानी। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज। आराजी अर्ज से बना है, खेत, ज़मीन। नक्श सुलेमानी एक किस्म का तावीज़ या फिर किसी किताब का नाम। सम्मन अदालत का बुलावा। सम्मन मतलब पेपर्स होते हैं। कैलूला दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर लेटना। चलें, सबक का खुलासा यानी समरी पहले कर लेते हैं। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का तंज़ो ज़राफ़त में एक नुमाया मुकाम है। उन्होंने अपने मज़मून चारपाई में चारपाई की ज़रूरत और ख़ुसूसियत को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। वो हंसी हंसी में ऐसी तंज़िया और फ़लसफ़ियाना बातें कह जाते हैं जो इंसान के दिल में घर कर जाती हैं। वो कहते हैं कि चारपाई एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक हर जगह काम आती है। इसका इस्तेमाल चाहे ऑफ़िस हो चाहे जेल खाना, हर जगह होता है। हो सकता है उस ज़माने में ऑफिस में भी चारपाइयाँ ही बिछी होती हों, तो उन्होंने ये बात बताई है कि हर जगह चारपाई का इस्तेमाल नज़र आता है। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई की मिसाल हुकूमत के इस मुलाजिम से देते हैं जिसको किसी भी वक्त किसी भी काम पर लगाया जा सकता है। वैसे तो लगता है कि खाली सोने के लिए होती है, लेकिन उन्होंने क्या क्या बातें नोट की और किस तरह बताया। ICS पास करके हुकूमत की आला नौकरी करने वाला शख्स हो या सिविल सर्जन या फिर कोई इंजीनियर, मगर चारपाई तो इन सभी से ज़्यादा कारआमद है। मरीज़ के लिए चारपाई से ज़्यादा कारआमद कोई चीज़ नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जो शांदे की देखी सराहने, एक बीवी तबीब तो दूसरी खिदमत गुजार। चारपाई से मिला हुआ बोलो बराज का बर्तन, गर्ज के अपनी सारी ज़रूरियात से चारपाई पर ही फारिग हो जाइए। हिंदुस्तानी घरों में चारपाई का इस्तेमाल बैक वक्त यानी एक ही वक्त में या वक्त वक्त पर ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, दवाखाना, संदूक, किताब घर वगैरह सब जगह होता है। कोई मेहमान आया, चारपाई हाजिर। चारपाई पर ही मेहमान को मुँह हाथ धुलाकर खाना खिलाया जाएगा और इसी पर मेहमान के सोने का इंतज़ाम किया जाएगा। चारपाई पर अनाज भी सुखाया जा सकता है। ख़ानदान के बुज़ुर्ग चारपाई पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं। वो लोग चारपाई की अफादियत को क्या जाने जो सोफ़े और ड्राइंग रूम के दिलदादा हैं। मेरे नज़दीक ऐशो इशरत के जितने सामान हैं, चारपाई इन सब को पूरा कर सकती है। ये हो गया आपका खुलासा। अब हम करते हैं तशरीह। तो पहला ही पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है कि चारपाई और मज़हब से लेकर गुल गपाड़े तक। सफ़ा नंबर ये है 67। सियाको सवाक लिखेंगे पहले कि ये पैराग्राफ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया चारपाई से लिया गया है। चारपाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत की हामिल है, इस पर प्रोफेसर साहब ने रोशनी डाली है। मतलब हिंदुस्तानी अवाम को सबसे ज़्यादा दो चीज़ें अजीज़ हैं, एक मज़हब और दूसरा चारपाई। मज़हब जहाँ इंसान की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करता है और उसकी आक़िबत सुधारता है, वहीं चारपाई इंसान को आराम पहुँचाने के काम आती है। हम इस पर बैठकर दुआ मांगते हैं, दवा खाते हैं, शायरी करते हैं, कभी भीख भी मांगते हुए लोग नज़र आते हैं। साथ ही पूरी कौम के बारे में बैठ के सोचते हैं। हम हिंदुस्तानियों को चारपाई पर इतना ही भरोसा है जितना कि बरतानवी हुकूमत को ICS पर और शायर को काफ़िए और तालिब इल्म को शोर गुल पर। दूसरा पैराग्राफ है, यही हालत से लेकर गोर लाए गए तक। सफ़ा नंबर 68 यानी 68। सियाको सबाक, ये नसर पारा प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़मून चारपाई से लिया गया है। इसमें वो चारपाई की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। फिर आप यहाँ पे मतलब या तशरीह लिख लीजिए। जब हर कोई सरकारी अफसर, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, तो चारपाई भी हर काम में आ सकती है। अगर आप बीमार हों और चारपाई आपके पास हो तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं।
دوا کی پڑیا تکیے کے نیچے، جوشاندے کی دیگچی سرہانے، ایک بیوی طبیب تو دوسری خدمت گزار، چارپائی سے ملا ہوا بول و براز کا برتن، غرض کہ اپنی ساری ضروریات سے چارپائی پر ہی فارغ ہو جائیے۔ چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، جھاڑو، مچھر، گھر یا محلے کے ایک دو بچے جو زکام اور خسرہ میں مبتلا ہوں، اور اگر خدا نے اچھا کر دیا تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے نہلا دیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر قبر تک لائے گئے۔ پہلے جو ہے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، صحن ہوتے تھے، تو چارپائی کو کھڑا کر کے اور بس ایسی آڑ سی بنا کے اور وہیں پانی رکھ کے وہیں جو ہے نہانے دھونے کے لیے بھی انتظام ہو جاتا تھا، مطلب جیسے ٹیمپریری غسل خانہ بن جاتا تھا۔ اب یہ ہے پیراگراف تیسرا، ہندوستانی گھرانوں سے لے کر اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، صفحہ 67، 68 اور 69۔ سیاق و سباق، یہ اقتباس پروفیسر رشید احمد صدیقی کے مضمون چارپائی سے لیا گیا ہے۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، بیڈ روم، غسل خانہ، دواخانہ سب کی حیثیت ایک ساتھ یا وقت وقت پر حاصل رہتی ہے۔ کسی مہمان کے آنے پر چارپائی نکالی جاتی ہے اور اس پر دری بچھا دی جاتی ہے۔ اس پر مہمان کو بٹھا دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ معلوم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ مہمان بے وقوف ہے یا میزبان۔ چارپائی پر ہی منہ ہاتھ دھلا کر مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور اسی پر سونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مہمان کے سو جانے کے بعد اس پر مکھی اور مچھر اس طرح اڑائے جاتے ہیں جیسے اپنے خونچے پر سے جھاڑو نما مورچھل سے مکھیاں اڑا رہا ہو، مطلب جیسے بیچنے والے ہوتے ہیں، پھیری والے ہوتے ہیں، وہ مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں، ایسی جو ہے اس کو مہمان کا اس طرح اکرام کیا جاتا ہے کہ ان کو بھی پنکھا جھلا جاتا ہے، ان کو بھی آرام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مطلب ایک چارپائی جو تھی وہ پہلے ایک گیسٹ روم کی طرح ہوتی تھی، ساری سہولتیں مہمان کو اس میں مل جاتی تھیں۔ آگے ہے آپ کا چوتھا پیراگراف، چارپائی سے لے کر زیادہ تھے تک، یہ بھی ہے صفحہ نمبر 69۔ سیاق و سباق، یہ نثر پارہ پروفیسر رشید احمد صدیقی کے مضمون چارپائی سے لیا گیا ہے۔ اس میں وہ چارپائی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ابھی ہمارے 7 تک ہمیں کرنے ہیں اور 4 پہ ہیں ہم، لیکن پڑھتے پڑھتے نام بھی آپ کو اور سنتے سنتے یاد ہو گیا ہوگا۔ یہ چارپائی کس نے لکھا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ اور سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کس نے لکھا ہے؟ پطرس بخاری نے۔ ٹھیک ہے، چلیے تو یہ ہم کر رہے ہیں پیراگراف نمبر 4۔ تشریح، چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج ڈالا جاتا ہے جس پر دن بھر چڑیاں حملے کرتی ہیں۔ کوئی تقریب ہوتی ہے تب بھی چارپائی پر آلو چھیلے جاتے ہیں۔ ملازم پینشن پانے سے پہلے جو جمع پونجی ہوتی ہے اسے لے کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چارپائی جب ریٹائر ہونے کے قریب ہوتی ہے تو اس کو کوٹھری میں ڈال کر اس پر پیاز بچھا دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک دیہاتی میزبان نے چارپائی پر سے یہ پیاز ہٹا کر ہمیں اس پر سلا دیا تھا اور چارپائی کی پیاز کو چارپائی کے نیچے بچھا دیا تھا۔ اس رات ہماری جو حالت ہوئی تھی وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ پیراگراف نمبر 5، حکومت سے لے کر ہونے لگے تک، صفحہ نمبر 70۔ سیاق و سباق، یہ نثر پارہ پروفیسر رشید احمد صدیقی کے مضمون چارپائی سے لیا گیا ہے۔ اس میں پروفیسر صدیقی چارپائی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تشریح، حکومت بھی چارپائی سے کی جاتی ہے اور خاندان کے کرتا دھرتا چارپائی پر سے ہی احکامات جاری کرتے ہیں۔ قصوروار کو سزا بھی چارپائی پر دی جاتی ہے اور سزا دینے کے لیے ہاتھ، پاؤں اور زبان کے علاوہ ڈنڈا اور جوتے بھی استعمال ہوتے ہیں، جنہیں اکثر پھینک کر مارا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دیر کرنے میں غصہ کم نہ ہو جائے اور ان کو مجرم کے بجائے اپنے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگے۔ پیراگراف نمبر 6، چارپائی سے لے کر دبانے لگے تک، صفحہ نمبر 70 پر ہی ہے یہ بھی۔ سیاق و سباق، یہ نثر پارہ پروفیسر رشید احمد صدیقی کے مضمون چارپائی سے لیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے چارپائی کی اہمیت پر دل کھول کر روشنی ڈالی ہے۔ ہندوستانی معاشرے میں چارپائی کو کھانے کے کمرے کا درجہ حاصل ہے۔ باورچی خانے سے کھانا اور اس کے ساتھ 5-7 چھوٹے بچے، بڑے بچے، مرغیاں، کتے، بلی اور بے شمار مکھیاں آ پہنچتی ہیں۔ میزبان دسترخوان کی صدارت کرتا ہے۔ ایک بچے کی پٹائی زیادہ کھانے پر کی جاتی ہے۔
دوسرے کی بدتمیزی سے کھانے پر، تیسرے کی کم کھانے پر اور چوتھے کی زیادہ کھانے پر، اور باقی کی پٹائی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو مکھیاں کھاتے جاتی ہیں۔ یہ پیراگراف جب میں پہلے پڑھ رہی تھی مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں جو ہے نا ہمارا ریکارڈنگ کرنا مشکل ہو گیا، اور پہلے ہم نے سوچا خوب ہنس لیں، اس کے بعد جب ہمارا تھوڑا سا وہ صحیح ہوگا نا پڑھنے کا سلسلہ تو ہم دوبارہ اس کا وہ بنا لیں گے۔ تو پہلی بار پڑھتے میں بہت ہی زیادہ مطلب یہ تحریر جیسے اس کا مقصد ہے وہ پورا ہوا اور ہمیں خوب ہنسی آئی۔ پیراگراف نمبر 7، چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا سے لے کر پورا کر سکتی ہے، صفحہ نمبر 70 اور 71، 71۔ سیاق و سباق: پروفیسر رشید احمد صدیقی بہت معمولی سے مضامین میں طنز کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے اس عبارت میں چارپائی جیسے موضوع پر دل کھول کر روشنی ڈالی ہے۔ تشریح: پروفیسر رشید احمد صدیقی چارپائی کو ہندوستانی تہذیب و تمدن اور وہاں کی آب و ہوا کا بہترین نمونہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں چارپائی کی بھلے ہی کوئی اہمیت نہ ہو لیکن ہندوستان میں ضرور ہے۔ ایک طرف چارپائی ہندوستانیوں کی طرح ڈھیلی ڈھالی اور شکستہ حال ہوتی ہے، مطلب ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، تو وہیں ہندوستانیوں کی طرح غالب اور حکومت کرنے والوں کے لیے چین و سکون کا سامان بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ گدوں اور صوفوں پر بیٹھنے اور سونے کے عادی ہیں وہ چارپائی کی راحت اور سکون کا کیسے احساس کر سکتے ہیں؟ شاعروں نے انسان کی خوشی اور آرام کے لیے شرافت، چین و آرام اور گوشہ چمن جیسی کچھ باتوں کو منتخب کیا ہے، لیکن ہندوستان جیسے غریب ملک کی فہرست بہت مختصر ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی کی نظر میں ایک چارپائی ان تمام باتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہو گئی آپ کی تشریح مکمل۔ اب آپ آئیے ہمارا اگلا ویڈیو دیکھنے کے لیے جس میں ہم آپ کو کرائیں گے سوال جواب۔ بھولیے گا نہیں۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریے تاکہ اردو پڑھنے والوں کا فائدہ ہو۔